حالت نماز کے اندر قبلے کو تبدیل کیا جائے، تاکہ جو حضور کے عاشق ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف ترضاہا جسے تو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے عاشقوں کا امتحان لیا، ایک طرف حضور کا چہرہ کر دیا، ایک طرف قبلہ کر دیا۔ جس قبلہ پر وہ تھے، بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبلہ اپنایا ہوا ہے، مگر رب کائنات نے اب ان عاشقوں کا امتحان لینا چاہا۔ میں سوچا یارو، دل میں اسی وقت سوچا ہوگا کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ رب کون ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ دین اسلام کیا ہے۔ انہوں نے جس کلمے کو اسلام کہہ دیا، ہم نے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا۔ انہوں نے جس کتاب کو قرآن کہہ دیا، ہم نے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا۔ ہم نے تو اللہ کو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا، اور آج اگر وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں تو ہم اس طرف منہ کر کے کیوں کھڑے رہے؟ انہوں نے بھی اسی وقت حضور کی طرف چہرہ کر لیا۔ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے انہیں اس قبلہ سے پھیر دیا جس قبلہ پر یہ تھے۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ فرمایا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلہ پر یہ تھے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید نے
بے وقوف اور عقل مند انسانوں کی نشاندہی کی ہے۔ قرآن مجید کی زبانی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بے وقوف کون ہے اور عقل مند کون ہے، تو اللہ رب العزت نے اس حصے کے اندر عقل مند اور بے وقوف کی نشاندہی فرمائی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ حجر اسود کی طرف جہاں ابھی امام کا مصلی ہوتا ہے، اس وقت اس مقام پر جب آپ کھڑے ہوتے امامت کے لیے تو سامنے خانہ کعبہ اور پھر اسی سمت کو مسجد حرام تھی، بیت المقدس تھا۔ یعنی دو قبلے ہیں مسلمانوں کے، ایک مسجد حرام اور ایک بیت المقدس۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا رہے ہوتے تو خانہ کعبہ بھی آپ کی سمت، اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز ادا فرماتے، اور بالکل اسی سمت کے آگے سامنے بالکل وہ بیت المقدس تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم جس قبلہ کی طرف بھی تھا مکہ کے اندر، اس کی اختلافی گفتگو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے کی، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا حکم چاہے بیت المقدس کی طرف تھا یا بیت اللہ کی طرف تھا، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سمت میں کھڑے ہوتے کہ آپ کا قبلہ آپ کے روبرو سامنے خانہ کعبہ بھی تھا اور اسی سمت میں آگے بیت المقدس بھی تھا۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے مدینۃ المنورہ میں، تو اب یہاں پر کچھ واقعہ اس طرح ہو گیا کہ جو مدینۃ المنورہ ہے، مسجد نبوی، وہاں دونوں قبلوں کو سمت بنا کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، اس لیے کہ دونوں قبلے ایک دوسرے کی بالکل مخالف سائڈ میں تھے۔ یہ مسجد نبوی بالکل بیچ میں، اور مشرق اور مغرب کی طرف ایک قبلہ مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، تو اب وہ عمل نہیں ہو سکتا تھا جو خانہ کعبہ کے اندر ہو سکتا تھا۔ وہاں تو خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اور کتنے دن، کتنے مہینے، تقریباً 17-18 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہاں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اب یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جی نے چاہا، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، نص قطعی قرآن، یعنی حضور نے چاہا۔ چاہت اس وجہ سے تھی کہ یہودیوں نے تانا دیا تھا، تانے دونوں طرف سے ملتے تھے، قریش کی طرف سے بھی، یہودیوں کی طرف سے بھی۔ تان و تشنیع اس طرح کی تھی، یہودی کہتے تھے کہ تم نے اپنا مذہب علیحدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن قبلہ تو تم نے وہی اپنایا ہوا ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ یہ یہودیوں کا تانا، ہمارا قبلہ جو ہے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اور قریش جو مکہ میں تھے، مشرکین مکہ، ان کا تانا یہ تھا کہ مسلمانوں کی چلاک بازیاں دیکھو، یہاں تھے تو یہ کعبہ، یہ قبلہ تھا ان کا، وہاں چلے گئے تو یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو دونوں طرف سے
یہ ملتے تھے، تانے ملتے تھے، تو پھر حضور علیہ السلام نے چاہا اور اللہ رب العزت نے قبلے کو تبدیل فرما دیا۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے قبلے کو تبدیل فرمایا تو رب کائنات نے ابھی قبلہ تبدیل نہیں کیا، اس سے پہلے وہ جو لوگوں کی سوچ تھی اس سوچ کو بیان کیا کہ جب قبلے کو تبدیل کیا جائے گا تو پھر بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، جس قبلہ پر یہ تھے، جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اس قبلہ سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ اور جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ جب قبلہ چینج کیا جائے گا تو یہودی کہیں گے کہ انہیں کس چیز سے اس قبلہ سے پھیر دیا۔ رب کائنات نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب قبلہ تبدیل کیا جائے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ انہیں اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا، بلکہ رب کائنات نے جو الفاظ ارشاد فرمائے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ کہیں گے، بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اور یہ قبلہ کی تبدیلی لوگوں نے، یعنی حضور کے صحابہ نے تو کی نہیں تھی نا، یہ تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر رب کائنات نے کعبے کو، قبلے کو تبدیل کیا۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب کی چاہت پر قبلے کو تبدیل کیا تو گویا کہ اس نص قطعی سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر طعن و تشریح کرنا، باتیں بنانا، یہ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے، بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب کی چاہت ہوئی، اللہ نے قبلہ چینج کیا، بس صحابہ کا تو قبلہ وہی تھا جس طرف حضور کا چہرہ ہے، وہ تو آقا علیہ السلام کے پکے سچے اور سچے عاشق تھے، انہیں کسی بات سے غرض نہ تھی، بس یار کا، اللہ کے محبوب کا چہرہ جدھر دیکھا ان کا قبلہ تو وہی تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے پر جب رب کائنات نے کعبے کو تبدیل کیا اور پھر آگے لوگوں نے باتیں بھی کی، لیکن رب کائنات نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے عمل پر طعن و تشریح کرنا، اس پر نکتہ چینی کرنا، یہ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے، عقل کا کام ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے عمل پر طعن و تشریح کرنا۔ اعتراض جب ہوتا ہے تو اعتراض عقل کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف لوگ وہ اس بات پر اعتراض کریں گے، کہیں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلہ پر یہ تھے اس قبلہ سے کس چیز نے انہیں پھیر دیا، تو یہ کون کہیں گے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کے عمل پر طعن و تشریح اور آپ کے عمل پر اعتراض کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ یہ عقل مند لوگوں کا کام نہیں ہے، بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔
بیوقوف لوگ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں تو وہ تو عقل قربان بپیش مصطفیٰ، وہ اپنے عقل کو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیتے ہیں۔ اعتراض عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، دلیل کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر کئی دلیلیں دینے لگتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ آپ آدم علیہ السلام کے تخلیق کے واقعہ کو دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو تخلیق فرمانے کے بعد فرمایا تمام ملائکہ سے، فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فاسجدوا الا ابلیس، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے پھر دلیل پیش کی۔ دلیل کیا پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوں، اور جس کو تم سجدے کا حکم دے رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، یہ تو مٹی سے پیدا ہے، اور آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، تو میں افضل ہو کر میں ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ دلیل تھی اس کے پاس۔ اللہ رب العزت کے امر پر جو دلیل دینے لگا، وہ سب سے پہلا وہ ابلیس، اللہ رب العزت کے حکم پر جس نے دلیل دی، وہ دنیا کے اندر راندہ درگاہ ہو گیا، آخرت کے اندر بھی برباد ہو گیا۔ اور آدم علیہ السلام کی بشریت کو اللہ کے حکم پر سجدہ نہ کرنے پر اکڑ جانے والا، وہ چاہے بیت المعمور کا امام تھا، ملائکہ کا استاد تھا، عابد تھا، زاہد تھا، چپے چپے پر اس نے عبادت سجدہ کیا، مگر اللہ کے حکم پر وہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا و آخرت میں برباد کر دیا۔ حالانکہ کیا خیال ہے، یہ دلیل فرشتوں کے پاس نہیں تھی، یہ دلیل جو شیطان دے رہا تھا، ابلیس جو دلیل دے رہا تھا کہ میں افضل ہوں آدم سے، کیوں کہ آدم تو مٹی سے پیدا بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، تو ابلیس آگ سے بنایا گیا تھا اور دوسرے دیگر ملائکہ وہ اللہ کے نور سے بنائے گئے تھے۔ فرشتوں کے پاس دلیل ابلیس سے زیادہ مضبوط تھی، لیکن انہوں نے دلیل نہیں دی، اس لیے کہ اللہ کے امر کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے دلیلیں کام نہیں آتی، عقل کام نہیں آتا۔ شیطان کو عقل نے کہا کہ تو یہ دلیل دے کہ تو افضل ہے اس سے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور تو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اسی دلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے معنی اس کی یہ دلیل ہوئی، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ ملائکہ خلقت کے حوالے سے ابلیس سے افضل تھے، ابلیس بنا تھا آگ سے، ملائکہ بنے تھے نور سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، بس جو اس امر ربی کے سامنے زیادہ جلدی کے اندر اس نے سجدہ کیا، اسی طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام پا گیا۔ یہ جبریل، یہ میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چار مقرب فرشتے، کتابوں کے اندر ہم نے یہی پڑھا کہ ان کو مقام اس وجہ سے ملا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو یکے بعد دیگرے، جیسے ترتیب ہے ان کی، اسی ترتیب سے سب سے پہلے سجدہ جبریل نے کیا۔ اللہ نے انہیں تمام فرشتوں سے مقرب کر دیا، پھر اس کے بعد میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جس طرح ترتیب، اس طرح جب انہوں نے امر ربی کے سامنے اپنی دلیل کو نکارا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا، دلیل کو ہٹا دیا، اللہ کے امر کو سامنے رکھ کر
سربا سجود ہو گئے، رب کائنات نے انہیں مقام بلند کر دیا۔ اور شیطان چونکہ اکڑ گیا تھا تو شیطان نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں تو افضل ہوں اس سے، تو افضل ہونے کی بنا پر اور دلیل دینے کی بنا پر کہ کیسے سجدہ کروں، میرے پاس تو دلیل ہے، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ رب کائنات نے یہاں پر خانہ قبلہ تبدیل کرنے کے موقع پر ان لوگوں کو بے وقوف کہا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا نا، لوگوں کو، صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ کعبے کی قبلے کی تبدیلی حالت نماز میں ہوئی۔ تو جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو چینج کیا اور آگے قرآن مجید کا نص قطعی آ رہی ہے، اللہ نے حضور کے چاہنے پر کیا، تو پھر اعتراض کرنے والے جو تھے اللہ رب العزت نے انہیں بے وقوف قرار دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر، کسی عمل پر جو اعتراض کرے، رب کائنات نے انہیں قرآن مجید میں جس سرٹیفکیٹ عطا کی ہے بے وقوفی کی، کہ وہ بے وقوف ہے، اور جو اپنے عقل کو مصطفیٰ کے فرمان پر قربان کر دیں، عقل کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی سوجھ بوجھ اپنی سمجھ کو ایک طرف رکھ دیں، بس اللہ کے حبیب نے فرما دیا، اپنے عقل کو رسول اللہ پر قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کے مطابق وہ عقل مند ٹھہر گیا، وہ عقل مند ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلہ پر یہ تھے۔ رب کائنات نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے، اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مشرق، کبھی مشرق کی طرف منہ ہے تو کبھی مغرب کی طرف۔ مدینہ کے اندر سمتیں ایسے تھی، یا مشرق کی ایک قبلہ مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی مشرق کبھی مغرب، تو آپ انہیں فرما دیجئے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، اللہ کا حکم ہے تو بس جس طرف اللہ کا حکم ہے، امر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر، اللہ کا امر تھا پہلے مشرق کی طرف، تو اللہ کا حکم ہوا مغرب کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ اس کے رسول کے عمل کے سامنے یہ عقل کا سر تسلیم خم ہے۔ بس اللہ رب العزت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سمت کو قبلہ بنا دیا اللہ کے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر، بس پھر عقل کی دوڑیں مت لگاؤ، بس اس طرف منہ کرو۔ اس کا دوسرا معنی بھی ہے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ جو فرانس ہے، ایک وقت تھا نا کہ وہ سپر پاور، اور آج مغرب امریکہ، تو رب کائنات یہاں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مشرق مغرب کے ان جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جن کی پوجا پاٹ میں لگے ہو، جن کے سامنے تم ہر وقت سر تسلیم خم کر رہے ہو، مسلمانوں کو بھلا کر ان کے پاس تم دوزانو جن کے سامنے سجدے میں لگے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، ارے یہ طاقتیں کچھ نہیں، اصل طاقت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ آج یہی ہے نا، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آج ہمارے ساتھ وہ تو آج سے 100 سال یا سے زائد وہ مشرق تباہ ہو گیا، رب کائنات نے اس طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ مغرب کی طاقت کے سامنے آج بھی ہم سرنگوں ہیں۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں
کہ شاید ہم نے ان کو کسی بات کے اندر نو کہا تو ہمارا عملیہ میٹ کر دیں گے۔ ارے تم خدا کی طاقت کو بھول چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے فرمایا ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اسی کے لیے ہے، مغرب بھی اسی کے لیے ہے۔ مغرب کی وہ سپر پاور طاقت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس طاقت کے سامنے تم دوزانو جھکے ہوئے ہو اور اپنے مسلمان لوگوں کا سودا کر رہے ہو۔ فلسطین پر اگر ظلم و جبریت بربریت ہو رہی ہے، بچوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کے حق میں آواز اٹھا دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تمہارا وہی بنے گا۔ اللہ نہ کرے میں یہ غصے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، صاحب کہہ رہے ہیں ہم جب کسی گھر کو اجڑتا ہوا دیکھیں گے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، تو کیا وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ اور تمہارا وہ وفادار رہے گا وہ اسرائیل، اس نے سب کچھ وہاں کرنے کے بعد اس کا پہلا ٹارگٹ پھر پاکستان ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں کہ جو بے حس ہیں اور مغربی طاقت کے سامنے وہ بے پا ہیں، جن سر پاؤں نہیں، ان کے سامنے سر نگو ہے ان کا۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ مشرق مغرب کا مالک اللہ ہے۔ اور سپر پاور جو ہے نا، کہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ فلاں سپر پاور ہے، اور مسلمان بھی اگر اس کو کہے کہ سپر پاور ہے تو وہ بے وقوف مسلمان ہے، عقل مند نہیں ہے وہ۔ اگر مسلمان بھی کہنا شروع کر دے کہ سپر پاور ہے، مسلمان تو سپر پاور ہے، تو اپنے اسلاف کو بھول گیا ہے، تو اپنے طریقہ کار کو بھول گیا ہے، تو نے اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا ہے، تو نے رسول اللہ کے فرمان کو پسے پش ڈال دیا ہے، اللہ اس کے رسول دین اسلام سے تو ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بربادی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ ورنہ سپر پاور اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس وہ 313 تھے، تو عالم کفر کے سامنے سپر پاور تھے کہ نہیں تھے؟ وہ سیدنا حضرت عمر فاروق جو اپنے ساتھ اکثر اوقات تلوار بھی نہیں رکھتے تھے، وہ سپر پاور تھے یا نہیں؟ ارے رہتے کہیں بھی تھے، نام ان کا اگر کفار کے ملک کے اندر لیا جاتا تو ان کافر حکمرانوں کے دلوں کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق سوئے ہوئے ہیں اور ایک شخص آ گیا تلوار لٹ کے درخت کے نیچے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح حرام خور نہیں تھے، آرام کر رہے ہیں، تکیہ ہے مٹی کا، مٹیا کے تکیے پر سر کو بازو کو نیچے رکھا آرام کر رہے ہیں، اور ان کا دشمن آ گیا۔ اس نے کہا موقع بڑا غنیمت ہے، بس آج ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اب یہ تلوار لٹکی، تلوار میں اٹھا لیتا ہوں اور انہیں پھر مار دیتا ہوں۔ تلوار اٹھائی، وار کرنا چاہا، اس نے کہا نہیں، یہ تو درست نہیں ہے کہ میں ان کو سوتے سوتے مار دوں، اب تو ان کے پاس کوئی اسلحہ ہی نہیں ہے، اب ان کو جگاتا ہوں، جگا کر پھر وار کروں گا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جگایا، وہ کہنے لگا کہ عمر اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ یہ ہے وہ بات جو آج مسلمان بھول چکا۔ سپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب حضرت عمر فاروق بیدار ہوئے، اس نے کہا میرے ہاتھ میں تلوار، اور وہ تلوار بھی عمر فاروق کی دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جگا کر کہا اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اگر یہ ہے وہ طاقت جو مسلمانوں کو ہر کروب سے نکالتی ہے، جو سپر پاور طاقت ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آیا فاروق اعظم کی زبان پر،
اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی، تلوار نیچے گری اور آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا ہاں اب بتا، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو یہ ہے وہ طاقت جس کو ہم بھول چکے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے اس کرو فر سے مت ڈرو۔ آج ہم دیکھ چکے، سن چکے، آپ کی تاریخ کے اندر ہے کہ مشرق کا خاتمہ ہو چکا، وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، ان کا خاتمہ ہو چکا، اور مغرب کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، مگر اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانا ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا، دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جب دین اسلام پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آنکھیں مغرب کو بھی ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہم اس کی طرف جستجو تو کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جستجو ہمارا حق ہے، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور رب کائنات نے پھر یہ حکم فرمانے کے بعد رب کائنات نے آگے اس امت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت ختم، اب آگے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس لیے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، تمہیں امت وسط بنایا اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ تمہیں امت کا رہنما بنایا، تمام امت کا رہنما امت حضور علیہ السلام کی امت کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امت کے بھی رہنما بنایا۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اس رہنما کی رہنمائی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اور آگے پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے اس کعبے کو کیوں تبدیل کیا؟ اب وہ پہلی بات جو پہلی آیت میں آئی تھی نا، اب اس پر غور کیجئے، کعبے کو تبدیل کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام مسجد قبلتین کے اندر تشریف فرما ہیں۔ قبلتین جو حضرات عمرہ حج کر کے آئے ہیں مسجد قبلتین مدینہ شریف کے اندر، وہ جانتے ہیں کہ قبلتین کہتے ہیں دو قبلہ والی مسجد۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور حالت نماز کے اندر حکم ہو گیا کہ اے حبیب آپ چاہتے ہیں نا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے؟ یہودی بھی تانا دیتے ہیں، مشرکین مکہ بھی تانا دیتے ہیں۔ یہودی تانا دیتے ہیں کہ تم نے اپنا مذہب علیحدہ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن قبلہ تو ہمارا اپنایا ہوا ہے۔ مکہ کے مشرک تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جب مکہ میں تھے تو ان کا قبلہ یہ خانہ کعبہ تھا، جب مدینہ میں چلے گئے تو یہودیوں کے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہودیوں کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اے حبیب آپ کو یہ دونوں تانا دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، تو رب کائنات نے حالت نماز کے اندر قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم فرما دیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بھئی نماز ختم ہو جائے، وہ نماز ظہر کی نماز تھی یا جو بھی نماز تھی، نماز ختم ہو جائے، اللہ رب العزت کا پھر فرمان نازل ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی نماز میں ہی نازل ہو رہی ہے، تو اللہ فرمائے حبیب یہ نماز تو پڑھ لو، اس لیے کہ حالت نماز میں اگر قبلے کو چینج کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ حالت نماز میں، نماز کی حالت میں ہے، نماز میں تو اللہ کے سوا کسی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ جب قبلہ کو چھوڑیں گے تو آپ کے پیچھے تو صحابہ کی جماعت ہے، تو پھر حالت
عجیب قسم کی ہو جائے گی کہ یہ اپوزٹ مخالف سائڈ پر قبلہ ہے بیت اللہ، آپ جب ادھر اس طرف کو چھوڑیں گے دوسری طرف آئیں گے تو آپ کے غلاموں کا کیا بنے گا؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، یہ نماز ہو جائے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اگلی نماز اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لینا۔ اللہ کی منشا یہ نہیں تھی، اللہ کی منشا یہ تھی کہ حالت نماز کے اندر قبلے کو تبدیل کیا جائے تاکہ جو حضور کے عاشق ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ مقصد یہ تھا حالت نماز میں قبلے کو تبدیل کرنے کا مطلب مقصد وہ حضور کے عاشقوں کا امتحان تھا، حضور کے عاشقوں کا امتحان تھا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے حالت نماز کے اندر حکم فرمایا، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کا چہرہ یوں اٹھ رہا ہے، یوں قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ رب العزت نے یہ دوسرے پارے کی تیسری آیت کریمہ ہے، اے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چہرہ کیوں اٹھ رہا تھا؟ حالت نماز میں اللہ کے پیارے حبیب کا حکم یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں سجدہ گاہ پر ہوں، لیکن ہماری نماز کچھ اور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں سجدہ گاہ سے اٹھ کر آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے حبیب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنا مقدس چہرہ ہے، کتنا عظیم چہرہ ہے۔ جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو رب کائنات اس چہرے کے اٹھنے کی ادا کو اپنے قرآن کا مضمون بناتا ہے۔ ارے وہ کتنا مقدس چہرہ ہے، جب وہ چہرہ اٹھتا ہے تو رب کائنات اس چہرے کو دیکھتا ہے اور قرآن کا مضمون بناتا ہے۔ اے حبیب ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف تَرْضَاهَا جسے تو چاہتا ہے، جسے تو چاہتا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے رسول کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول کے چاہنے سے اللہ قبلہ تبدیل کرتا ہے، حالت نماز میں تبدیل کرتا ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا اے حبیب ہم ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف ترداہا جس کو تو چاہتا ہے۔ بس یہ حکم نماز کے اندر وحی نازل ہو رہی ہے، اسی حالت کے اندر پھر اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے حبیب اب مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لو۔ اب مسجد حرام کی طرف چہرہ حالت نماز میں کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اس لیے کہ یہاں میں نماز پڑھا رہا ہوں یہاں پر، اور یہ پیچھے جماعت بنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین کے اندر وہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے کیونکہ ادھر بیت المقدس تھا، پیچھے صفیں تھی اور نمازیوں کا چہرہ ادھر بیت المقدس کی طرف تھا۔ اب حالت نماز میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ اب آقا علیہ السلام نے ادھر سے منہ موڑا، یہ مسجد قبلتین ابھی بتا رہی ہے، دو قبلے والی مسجد، ابھی دونوں محراب بتا رہے ہیں کہ حضور نے ادھر سے منہ موڑا، آپ اس طرف تشریف لے آئے۔ اب بتائیے حضور ادھر تشریف لے آئے، امام ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی تیاری نہیں ہو رہی، نماز کے اندر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز کے اندر اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اے حبیب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کیجئے۔ حضور ادھر آ گئے اور صحابہ ادھر ہیں، ان کے منہ ادھر ہیں اور حضور کا چہرہ ادھر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑی مشکل گھڑی تھی، یہ بڑی مشکل گھڑی تھی۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بڑی مشکل گھڑی تھی مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور کے عاشقوں کا امتحان لیا، ایک طرف حضور کا چہرہ کر دیا، ایک طرف قبلہ کر دیا۔ جس قبلہ پر وہ تھے بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبلہ اپنایا ہوا ہے، مگر رب کائنات نے اب ان عاشقوں کا امتحان لینا چاہا۔ کن عاشقوں کا؟ ہماری طرح عاشق 14ویں صدی کے نام لیوا تو ہیں، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو واویلا شور شرابہ اپنے امتحان کے اندر ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ محبت رسول کا دعویٰ ہے لیکن اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہیں اپناتے۔ دعویٰ ہے کہ ہم جیسا عاشق کوئی نہیں، نمازیں ہڑپ کر بیٹھتے ہیں۔ ارے جان دینا تو دور کی بات، کیا ہمیں 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکلتے؟ ارے وہ عاشق صادق تھے، حضور کے عاشق تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا، اور کئی امتحان اللہ پہلے لے چکا۔ مکہ کے اندر انہوں نے امتحان دیا، مکہ کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کو تج کیا، مکہ سے ہجرت پر اپنی جدادوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، عزیزوں کو چھوڑ دیا۔ اگر بیوی کافرہ تھی بیوی کو چھوڑ دیا، اولاد کافر تھی اولاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب کے اشارے پر یہ اللہ کے پیارے حبیب کے غلام اپنی جانیں نچھاور کرتے گئے۔ جس طرف بھی آقا علیہ السلام کا اشارہ ہوتا گیا، یہ حضور کے اشارے پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے گئے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا آخری امتحان لینا چاہا کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، آج تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل و جان کا مرکز، تمہارے ایمان کا مرکز تو حضور کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ہی صحیح۔ آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں کا قبلہ کیا ہے۔ اس وجہ سے آج ایک طرف قبلہ کر دیا ہے بیت المقدس، ایک طرف مصطفیٰ کا چہرہ کر دیا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تم قبلے کی طرف جاتے ہو یا مصطفیٰ کی طرف جاتے ہو؟ قبلے کو اپناتے ہو یا مصطفیٰ کی طرف جاتے ہو؟ تو رب کائنات نے اس وجہ سے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت مشکل گھڑی تھی مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی۔ اور انہوں نے چہرہ پھیرا، حضور کی طرف چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا، یارو دل میں اسی وقت سوچا ہوگا کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ رب کون ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ دین اسلام کیا ہے۔ انہوں نے جس کلمے کو اسلام کہہ دیا ہم نے بلا چون چرا تسلیم کر لیا، انہوں نے جس کتاب کو قرآن کہہ دیا ہم نے بلا چون چرا تسلیم کر لیا۔ ہم نے تو اللہ کو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا، اور آج اگر وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں تو ہم اس طرف منہ کر کے کیوں کھڑے رہے؟ انہوں نے بھی اسی وقت حضور کی طرف چہرہ کر لیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے حالت نماز کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے غلاموں نے اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کر لیا۔ اب آخری بات وقت ختم کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف چہرہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا، انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہ، اے حبیب جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اس قبلہ کو کیوں تبدیل کیا حالت نماز میں؟ الا لنعلم، ہم جاننا چاہتے تھے من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عاقبیہ، اور کون رسول کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے۔
تو قرآن کہہ رہا ہے، دوسرا پارہ ہے، 3 آیتوں پر گفتگو کر رہا ہوں، پہلی 3 آیتوں پر، آج 3 آیتیں پہلی، تو آخری بات یہ، بات تو اور بھی تھی، وقت جلدی ختم ہو گیا ہے، تو یہ بات بتا رہا ہوں، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے کعبے کو اس وجہ سے تبدیل کیا، الا لنعلم، ہم جاننا چاہتے تھے، اللہ تو جانتا ہے، اس وجہ سے علماء کرام نے اس کا معنی کیا، ہم قیامت تک کے لیے لوگوں کو جلوانا چاہتے تھے، لوگوں کو مصطفیٰ کی شان دکھانا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عاقبیہ، کون رسول کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ سارے صحابہ اندھیرے سے اجالے کی طرف آئے تھے، کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے، اگر اس دن جب قبلہ تبدیل ہوا، وہ قبلہ کو تھامے رہتے، رسول اللہ کی طرف چہرہ نہ کرتے، تو ان کا ایمان جاتا رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ کہ سیرت کی گفتگو آگے انشاءاللہ شروع کریں گے، تو یہ آج کا جمعہ تھا، حضور کی عظمت اللہ رب العزت نے کن الفاظ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمیں امت بنایا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور اللہ عطا فرمائے، اور ہم تمام پر رب کائنات خصوصی رحم و کرم فرمائے۔